السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ ماشاءاللہ پیارے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، صحابی کے رتبے کو ڈیفائن کرنے سے متعلق کہ اہل تسنن کا کیا عقیدہ ہے، اور انہوں نے اپنا اہل تشیع کا عقیدہ بتایا کہ ہمارے نزدیک جو بندہ میرٹ پہ نہیں آئے گا وہ صحابی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیے پیارے بھائی، جو بندہ جتنے بھی بڑے رتبے کا حامل ہوگا وہ اتنا بڑا اکاؤنٹیبل ہوگا۔ نبی رسول پیغمبر امام پاک بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا زیادہ انٹروڈکشن رکھتے ہیں، اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کیمرہ جو چیکنگ والا رڈار ہے وہ زیادہ سخت ہے ان کے اوپر، ان کے خیال اور گمان آئی بلنکس پر بھی اللہ تعالیٰ چیک اینڈ بیلنسنگ کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں باتیں ثابت ہیں، بہت سی مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ یونس علیہ السلام نے دل میں گمان ہی کیا کہ اللہ ان پہ گرفت نہیں کرے گا عز و جل۔ اللہ پاک نے گرفت کی ہے، کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ آپ نے یہ کیسے گمان کر لیا؟ حالانکہ گمان ہی کیا، اور خوش گمانی کر دی زیادہ، تو کیسے لیول پہ ان کا آزمائش ہوئی ہے کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں پھینکا گیا، تو پھر وہاں پہ جا کے پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں بے شک خطا کاروں میں سے ہوں، کہ آپ کی ذات پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، انت سبحانک، آپ جیسا کوئی پاک نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ پیغمبر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی مخلوق، خالق جیسا کوئی پاک نہیں ہے۔ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ حالانکہ خطا ان کی کیا ہے کہ وہ وہی کے احکام آنے سے پہلے میدان سے آگے جہاں پہ وہ آرڈرز آنے تھے، اور دل ہی دل میں گمان کرتے رہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ یونس نے مجھے پکارا تو اپنے دل میں وہ گھٹ رہے تھے، آزمائش ہو گئی ہے۔ ابھی پورے دل سے ایک نبی دعا نہ مانگے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو اللہ گرفت کرتا ہے جی، کیونکہ اللہ کے جتنے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے اتنے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا کرائٹیریا اس کا ڈر ہے، کہ اللہ کا قربت کا کرائٹیریا عز و جل کا، مالک عز و جل فرماتے ہیں تم سب میں سے میرا پیارا وہ ہے جو تم سب میں سے مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو جو اللہ کے علم رکھنے والے بندے وہی تو اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں۔ تو انبیاء، رسول، پیغمبر پاک بندوں کے آئی بلنکس بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، دل اور دماغ اور خیال و گمان میں بھی کوئی بات ٹریول کرتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اس پہ آزمائش نہ کر دے ہماری۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی کیا، بیٹے اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا ورنہ شیطان کوئی چال چلے گا، وہ انسانوں اور جنوں کا مشترکہ دشمن ہے۔ یہ بات یہی فرما رہے ہیں نا سورہ یوسف میں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یہ جو گمان تھا آزمائش کے طور پہ اللہ نے لے لیا عز و جل نے، تو پھر وہی کام ہوا جس کام سے وہ ڈرتے تھے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو ہو گیا نا سر، کنویں میں پھینک دیا انہوں نے۔ یہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا۔ ٹھیک ہے نا سر، یہ باتیں بہت ساری ہیں اس طرح کی۔ زکریا علیہ السلام یہی گمان کر رہے ہیں سورہ مریم کے شروع میں کہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے، میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکا ہوں میں، تو میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے نا بھائی بندوں سے ڈرنے والا، کہ مجھے ان کا خوف ہے، یہ خوف اللہ نے آزمائش کے طور پہ لے لیا سیدنا زکریا علیہ السلام کا۔ دعا بھی سن لی، بیٹا بھی دے دیا یحییٰ علیہ السلام، پر بعد میں زکریا علیہ السلام بھی شہید ہوئے ان بھائی بندوں کے ہاتھوں، اور یحییٰ علیہ السلام جو وارث مانگا تھا وہ وارث بھی شہید ہوا انہی بھائی بندوں کے ہاتھوں۔ یہ ہے جناب گمان اور خیال کی آزمائش۔ انبیاء، رسول، پیغمبر پاک بندوں کی بڑی سخت امتحان گاہ ہے۔ ہر انسان کی، ہر جن کی، ہر خاص کے، عام کی اپنی اپنی فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے، باوجود اپنے مرضی کے اختیار کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، آخری سانس تک خاتمہ بالایمان کے ساتھ پلانٹ ارتھ سے رخصت ہوتے ہیں، جنتوں کے سردار بنتے ہیں۔ یہ ہے ان کی قربت کا کرائٹیریا۔ وہ کوئی روبوٹک سسٹم نہیں ہوتا، ان کی اپنی آزمائش ہے، ان کی اپنی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے، پرسنل میں، بیوی میں، فیملی میں، بچوں میں، دوستوں یاروں میں۔ تو نبوت، رسالت اور امامت کے فرائض بھی اس طرح انجام دیتے ہیں، ان کے اوپر ملٹیپل اپلیکیشنز ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹروڈکشن حاصل کرنا پڑے گا، ایک پورا چیپٹر ہے، پورا سیٹ اپ ہے یہ، کہ لوگوں کو نہ اللہ عز و جل کا تعارف ہے، نہ رسولوں پیغمبروں کا تعارف ہے، نہ ان کی دعوت کا تعارف ہے، نہ اس کے کلام کا تعارف ہے، اپنی زندگی اور موت کی کریشن کا بھی تعارف نہیں ہے، انسانوں اور جنوں کو پیدا کیوں کیا گیا اس کا بھی صحیح طرح انٹروڈکشن نہیں ہے۔ بڑے مسئلے مسائل ہیں سر،
تو بندے پھنسے رہتے ہیں سر بہت سارے مختلف قسم کے عقیدے نظریے اور ذہن سازیاں جو خود ساختہ ڈیولپ ہوئی پڑی ہوتی ہیں اہل سنن کے اندر یا اہل تشیع کے اندر یا خارجیت ناسبیت یا رافضیت کے اندر، تو ان کے اندر پھنسے رہتے ہیں، پھر ان کی گول کیپریاں چوکیداریاں کرنی پڑ جاتی ہیں ان کو، کیونکہ پک اینڈ چوز کر کے سارا کچھ ڈیزائن کیا ہوتا ہے اکثر بندوں نے خیال اور گمان کے تابع فرما ہوتے ہوئے۔ تو دیکھیں مدہم نامی صحابی تھا نبی علیہ السلام کا، وہ سواری کا کجاوہ بھی کستا ہے، صحابی بھی ہے، نبی علیہ السلام کا صحبت یافتہ پیارا بندہ ہے۔ پر جب اس نے مال غنیمت سے ایک چادر اٹھائی تو ایک خیبر میں نامعلوم تیر لگا تھا خیبر کی جنگ میں، تو اس معاملے میں صحابہ نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، آپ تو جنتی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چادر جو اس نے مال غنیمت سے لی تھی اس کو آگ کی لپیٹ دی گئی ہے، تو صحابیت تو اس کے کام نہیں نہ آئی، کیونکہ وہ نبی کا صحابی ہو کے اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کو ڈبل پنشمنٹ دی جائے گی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا ہے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر نافرمانی کرو گی تو دوہرا سزا بھی ہے۔ یہ ہے معاملات، جتنا کچھ اسپیشل بندہ ہوتا ہے اللہ کا پیارا اس کے اوپر ٹائٹ معاملہ ہوتا ہے، سخت ہے معاملہ امتحان کا، کیونکہ سورۃ عنکبوت بات ہی سٹارٹ سے ہوتی ہے کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور جان کر رہوں گا کہ کون اپنے دعوے ایمان میں پکا ہے، اور جتنا پکا ہوگا اس لیول کا درجہ دیا جائے گا، اور کون دعوے ایمان میں جھوٹا ہے، جو جتنا نافرمان ضدی سرکش اور جگاڑیا اس کو پنشمنٹ دی جائے گی، عملوں کے بدلے میں سزا، اور درجات بھی آپسی انسانوں میں جنوں کے جنوں میں، یہ وہ اعمال کے اوپر عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ، اتنے پیارے معاملات ہیں قرآن مجید میں، تو یہ باتیں آزمائش گاہ ہے پلانٹ۔ تو ایمان لانے میں سب سے پہلے اللہ کا رسول ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما، سورۃ بقرہ کی جو آیت ہے 286 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور مومنون بھی ایمان لائے، کس پہ؟ بما انزل، جو ان پہ نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کا کلام نازل ہوا۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والا اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، انا اول المسلمون، یعنی پہلے آتا ہے کہ میں پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو نبی رسول پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کے کلام پر سب سے پہلے ایمان وہی لاتے ہیں، پھر عملی نمونہ کر کے بتاتے ہیں صحابہ کو، اہل بیت کے ممبران کو۔ تو پھر سب سے پہلے امتحان کس کا شروع ہوتا ہے؟ رسولوں کا، نبیوں کا، پیغمبروں کا، جہاں پہ ڈائریکٹ حکم جاری ہو رہا ہے مالک عز و جل کا، کہ پہلے تو ان کو اللہ پاک امتحان میں لیتا ہے کہ آج ہو جی آپ لوگ پہلے بڑے ایلیٹ لوگ ہو، بڑے چنے ہوئے لوگ ہو، بڑے مخلص لوگ ہو، بڑے پیارے لوگ ہو، تمہارا ٹیسٹ زیادہ لیا جائے گا عام بندوں سے بھی۔ تو یہ باتیں بڑا ٹاپک ہے سر، تقدیر اور آزمائش ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو بالکل ٹھیک بات ہے، آخری سانس تک میں ہی کہتا ہوں، اس لیے قرآن مجید کا ٹاپک ہے مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خاتمہ بھی ایمان شرط ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر بھی ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اور قرآن مجید کا ٹاپک میں یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم انت ولی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اتنا پیارا نبی ہے، خاتمہ بالایمان کی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ایمان کے ساتھ خاتمہ دینا اور صالحین میں ملا دینا، حالانکہ آلریڈی صالحین ہے، نبی ہیں، بڑے پیاری ہستی ہے یوسف علیہ السلام، پر خاتمہ بالایمان کا ڈر لگا ہوا ہے کہ آخری سانس تک کوئی آزمائش ہی نہ ہو جائے، پھر جو ابلیس کے ساتھ ہوئی ہے کہ اس کے اوپر موت نہیں آئی تھی، تو آدم علیہ السلام کو بنا کر ابلیس کو اللہ نے ازوا لیا تو جہنم کا آئندہ انہوں ہو گیا، اسے ٹائم لمٹ لے لی۔ تو اسی طرح آخری سانس تک ہر انسان، ہر جن، ہر خاص، ہر عام، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر امام، ہر بندہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے آخری سانس تک اس پلانٹ ارتھ سے ایگزٹ کے لینے کے لیے۔ تو یہ جب امام مولا علیہ السلام کو ضربت لگی تو اس نے وہ کہا تھا کہ کامیاب ہو گیا علی علیہ السلام، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب تو رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کہ میں شہید ہو گیا ہوں، بس مجھے اس دن کا انتظار تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کے پہنچ جاؤں، تب میں کامیابی کی طرف جاؤں گا۔ تو یہ ہے پاک بندوں کی نشانیاں۔ اللہ پاک کی رحم فرمائے ساروں پہ، وقر رب زدنی علما۔